أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب صدق اللہ العظیم۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور جو شخص ارادہ رکھتا ہے دنیا کی کھیتی کا نؤتہ منہا، تو جتنا اس کا نصیب ہوتا ہے، جتنا اس کا مقدر ہوتا ہے، وہ ہم اسے عطا فرما دیتے ہیں، اور وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، اور فرمایا آخرت میں اس انسان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پھر بڑی ہی خوبصورت آیت ہے انسان کے لیے۔ یہاں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کا ہر عمل اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی سیادی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ اس دنیا کے مال و متاع کے لیے، اس دنیا کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے، چھوٹی موٹی چیز کے لیے نہ ہو، بلکہ بڑے مقاصد کے لیے ہو۔ اور بڑا مقصد تب بنتا ہے جب آپ معاملات میں سامنے آخرت کو رکھیں، کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں یہ تو اس کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیثیں عرض کرتا ہوں، شاید بات واضح ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس شخص نے کسی کو کچھ دیا اللہ کے لیے اور کسی کو منع کیا یعنی نہیں دیا، لیکن نہ دینے کا مقصد بھی للہ اللہ کے لیے، اور کسی کو کچھ کسی سے محبت کی اللہ کے لیے اور کسی سے نفرت کی اللہ کے لیے، تو فرمایا فقد استکمل ایمانہ، اس انسان نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید آپ جمعے کے خطبوں میں سنتے ہوں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع کر لے، اپنے نفس کو جھکا لے، نفس کا بندہ نہ بنے، بلکہ جو اس کا نفس ہے اسے اپنے تابع کرے اور اس کے اپنے نفس کو اپنے حکم کے مطابق چلائے۔ پھر وعامل لما بعد الموت، اور زندگی میں وہ کام کرے جو اسے مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ تو آج ہماری ساری توجہ دنیا کے لیے ہے، آخرت کی طرف بالکل نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، دنیا تو ہم دے دیں گے جتنا اس کے مقدر میں ہوگا،
آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں ناکام ہو جائے گا۔ اور اگر آخرت کو سامنے رکھتے ہیں تو کتنی مزے کی بات ارشاد فرمائی، نزید لہ فی ہر سی، آپ نے تو کیا آخرت کے لیے ہے، آخرت میں تو حصہ ملے گا، پھر وہ وہی نہیں ملے گا جو آپ نے کیا ہے، بلکہ اس سے دگنا چگنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر کوئی قید نہیں ہے کہ آخرت میں دوں گا، یقیناً نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو نزید لہ فی ہر سی دنیا کو بھی شامل ہے، آخرت کو بھی شامل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل آپ نے آخرت کے لیے کیا ہو، آپ نے آخرت کی کھیتی میں اضافہ چاہا ہو، دنیا کی کھیتی میں نہ چاہا ہو۔ لیکن آپ اگر اپنی زندگی میں غور کریں تو ہمارا تو 180% جو محنت ہے وہ دنیا کے لیے ہے، کہ میری دنیا کے مال و متاع اچھا ہو جائے، میری گھڑی اچھی ہو، میرا جوتا اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میری گاڑی اچھی ہو، میرا گھر بار اچھا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہاں میری اس تقریر سے کسی کو غلط فہمی ہو اس کو بھی دور کرتا چلوں۔ کیا اچھا لباس پہننا یہ غلط ہے؟ اچھی گھڑی پہننا، اچھی گاڑی رکھنا، اور کیا یہ کافروں کا ہی کام ہے؟ بس مسلمان جو ہے وہ گندے لباس میں ہو اور گندی اس کی حالت ہو، پر گندا بال ہو، اور چہرہ جو ہے وہ مٹی سے اٹا ہوا ہو، تو کیا مسلمان کی یہ شان ہے؟ یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے ان آیات کا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کا بھی جو کام سر انجام دے رہے ہیں اس میں آپ کا مقصد آخرت ہو۔ دیکھیں، گھر کی ذمہ داریاں سب اٹھاتے ہیں، بال بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے خرچہ، اور ان کا کھانا پینا سب کچھ، لیکن یہ سوچ کر کے ہو کہ بھئی یہ ڈیوٹی میری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، تبھی میں سر انجام دے رہا ہوں۔ تو اچھا لباس پہنے تاکہ نماز پڑھنے میں لطف حاصل ہو، اچھا کھانا کھائے تاکہ میری طبیعت چست اور چالاک رہے، تاکہ میں دین کا کام صحیح انداز میں کر سکوں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے صرف نیت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا من کان یرید، آگے دوبارہ ومن کان یرید، ارادہ، تو اپنی ارادے ٹھیک کیجئے، اپنی نیتوں کو ٹھیک کیجئے، انشاءاللہ تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا ان کے لیے ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کو مشروع کر دیا، اور دین بھی ایسا ما لم یأذن به اللہ، جس کی رحمان نے اجازت نہیں دی، اللہ نے اجازت نہیں دی، اور ان لوگوں نے خود ہی گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ دین گھڑ لی ہے۔ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دین کو عطا نہیں فرمائیں گے تو وہ دین بنے گا نہیں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا میرے پاس تو میں اسے ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ تو ان لوگوں نے گھر میں بیٹھ کر اپنے دین مرتب کر لیے، اگر فیصلہ کن بات اللہ کی طرف سے طے نہ ہو چکی ہوتی لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا۔ یقیناً ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ، آپ دیکھیں گے ظالم لوگوں کو کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں ان اعمال سے جو انہوں نے کمائے ہیں۔ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں بھی دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے بظاہر دیکھنے میں تو بڑا وہ بدمعاش اور سب کے سامنے
سب کے سامنے باتیں کرنے والا اور دعوے کرنے والا، لیکن اندر سے وہ ڈرا ہوا بھی ہوتا ہے۔ اور شریف آدمی سے تو اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے وہ تو بہرحال ڈرتا ہی ہے۔ تو قیامت کے دن یہ ظالم لوگ اپنے اعمال سے ڈرے ہوئے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ ہو کر رہے گا، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ ان پر واقع ہو کر رہے گا، یعنی جو کچھ انہوں نے اعمال کیے بدلہ تو ملے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، جنت کے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا فضل عطا فرمائے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ، یہ وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کو خوشخبری دے رہا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کسی قسم کا اپنے اس عمل پر اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتا مگر رشتہ داری میں محبت کرنے کا، رشتہ داری نبھانے کا۔ مقصد بتانے کا یہ ہے، یہاں پر کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین کی جو اجرت ہے اسے مودت فی القربہ قرار دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو تبلیغ ہے اس کی تو کوئی اجرت نہیں ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ یہاں جو مطالبہ ہے وہ فقط اس بات کا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ کے اندر بھی اقربا پروری بہت زیادہ تھی، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کے معاملات کو دیکھنا، اور تو یہاں مطلب یہ ہے کہ بھئی قرابت داری تو ہے، ہماری رشتہ داری تو ہے، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم صرف نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے میرے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہو۔ وہ جو اقربا پروری اور ایک دوسرے کا لحاظ تھا وہ بھی تمہارے اندر ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ الا المودۃ فی القربہ، رشتہ داروں کے بہت سے حقوق ہیں، بہت سے معاملات ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے۔ ومن یقترف حسنہ، اور جو نیکی کرتا ہے ہم اس کی نیکی میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ یقیناً اللہ غفور شکور، معاف کرنے والے بھی ہیں اگر کسی سے کوئی کمی بیشی رہ جائے، اور اگر اچھا عمل کرے تو شکور قدردان بھی ہیں۔ ام یقولون افتری علی اللہ کذبا، کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلُ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ،
حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کا بول بالا کرتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے۔ یقیناً وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف افتراء کی نسبت 100% غلط ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان در حقیقت یہ اللہ پر بہتان ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کچھ کر بھی دیا ہے تو کیا اللہ عاجز آ گیا اس بات سے کہ اللہ ان کو منع کرے؟ اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کا بول بالا کرتا ہے، تو پھر یہ اسلام کیسے بڑھتا جا رہا ہے اگر یہ صحیح نہیں ہے؟ اس کا بڑھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حق ہے، کیونکہ جو باطل ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ وہ جب آتا ہے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ، بڑے آب و تاب کے ساتھ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو، کفر کو پنپنے نہیں دیتے۔ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کامیابی ملے، لیکن ہمیشہ کامیاب رہے ایسا نہیں۔ اور حق کی یہ نشانی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آتا ہے۔ ان الاسلام بدا غریبا وسيعود كما بدا طوبى للغرباء او كما قال۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام جب شروع میں آیا تو غریب تھا، یعنی اجنبی تھا، اور عن قریب جب یہ لوٹ کر جائے گا تب بھی اجنبی ہوگا۔ مبارک ہو، مبارک ہو للغرباء، اس وقت میں جب یہ غریب ہوگا، اجنبی ہوگا، جو اس وقت اسے اختیار کریں گے تو ان کو مبارک ہو۔ وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور قبول کرتا ہے ان لوگوں کی دعائیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی عطا فرماتا ہے، اور کافر لوگوں کے لیے تو سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو پھیلا دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگے۔ یعنی اللہ ایسا نہیں ہے کہ سب کو ہی مالا مال کر دے، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو مال مل جائے تو وہ کافر اور قاتل بن جائیں، فساد فی الارض کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فساد فی الارض سے بچانے کے لیے وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ، جس کو جتنا چاہتا ہے مناسب کر کے رزق عطا فرماتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے، اپنے بندوں کو دیکھ بھی رہا ہے۔ وہی ہے جو بارش کو اتارتا ہے بعد اس کے کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی آقا ہے، وہی سردار ہے، وہی قابل تعریف ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کا پیدا ہونا، اور وہ سب کچھ، وہ سب جاندار جو ان دونوں میں، آسمان اور زمین میں اللہ نے پھیلا دیے ہیں، جس طرح اللہ نے پھیلائے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اللہ ان کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے جب چاہے۔ سب کہہ دیجئے بے شک۔ بیش